الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کے اندر
کروڑوں کروڑوں چیزوں کو رکھا ہے، چاند سورج کو رکھا، ستاروں کو رکھا، آسمان و زمین کو رکھا، پہاڑوں کو، درختوں کو رکھا، کائنات کے اندر بے شمار چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر اللہ نے خاندان، قبیلہ، رشتہ داریاں، اس کو بھی رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان، یقیناً ہم ہی نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم ہی نے تمہارے لیے خاندان، قبیلہ، رشتہ داریاں رکھی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ باپ کا خاندان، یہ ماں کا خاندان، اور یہ سسرال کا خاندان، اور یہ خالہ، یہ پھوپھی، یہ تئیمہ، یہ چچا، یہ ماموں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ رشتہ داریاں ہیں، اور اللہ ہی نے یہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ، اللہ بے شمار باتوں کو بیان فرمایا، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے جڑ کے رہو، مل کے رہو۔ خاندان، قبیلہ کوئی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت۔ رشتہ داریوں کے ساتھ مل کے رہنا، پیار سے رہنا، محبت سے رہنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت دینے والے ہیں۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ بیان فرماتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتہ داریوں کے ساتھ مل کے رہنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ رشتہ ناطے توڑ لیتے ہیں، ملنا نہیں چاہتے، بات کرنا نہیں چاہتے، محبت کرنا نہیں چاہتے، سلام کرنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، خاندان، قبیلے کو توڑ لیتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ رشتہ داریاں، خاندان، قبیلہ اللہ بنایا اور ہر رشتہ اہم ہے، ہر خاندان اہم ہے، مگر یہ خاندان قبیلے میں، یہ رشتہ داریوں میں سب سے بہترین رشتہ، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ رشتہ وہ ماں باپ کا ہے۔ خاندان قبیلے میں، رشتہ داریوں میں سب سے بہترین رشتہ، خوبصورت رشتہ، اعلیٰ افضل رشتہ ماں باپ کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کے اندر کئی جگہ اللہ جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، فوراً اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ کلام پاک کا 15واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دے دیا، حکم کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، خالص اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پیغمبر آپ فرمائیے، آپ کہیے، اپنی امت کو سمجھائیے، آؤ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دیا، ان میں سے ایک چیز اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، شرک کا کام نہ کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ کا قرآن سمجھیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یاد کرو اس زمانے کو جس زمانے میں اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اللہ کی غلامی کرو گے،
اور آگے اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ قرآن مجید میں سے 4 آیتیں میں نے تلاوت فرمائی، جن 4 آیتوں میں اللہ نے اپنی عبادت، اپنی غلامی کرنے کا حکم دے کر فوراً اللہ نے کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولیوالدیک، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہر نعمت اللہ نے دی، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ آگے اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کے جسم کے ذرے ذرے کو اللہ نے بنایا۔ دنیا میں یوں ہی نہیں آ گئے، آسمان سے نازل نہیں ہو گئے، زمین سے پیدا نہیں ہو گئے۔ دنیا میں آنے کے لیے تمہارے ماں باپ ذریعہ اور سبب بنے۔ جیسے تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب، اپنے ماں باپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی واجب۔ اللہ کی غلامی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا جیسے فرض اور واجب، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، یہ بھی فرض اور واجب ہے۔ اللہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کرانے کے لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، فوراً کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تاکہ تمہارے دلوں میں ماں باپ کی عظمت کا احساس پیدا ہو۔ اللہ قرآن میں اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے ہر انسان کو وصیت کی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی، ہم نے ہر انسان کو وصیت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے ہر انسان کو یہ نصیحت، یہ وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، نیک برتاؤ کرو۔ کلام مجید میں 3 جگہ اللہ نے بیان فرمایا، وہ تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ کہتا ہے ہم نے ہر انسان کو یہ نصیحت کی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ماں باپ کا ملنا کوئی معمولی نعمت نہیں۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، یقیناً اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا۔
اپنی ماں کی نافرمانی کرنا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، 3 مرتبہ بیان فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک مٹی آلود ہو جائے، مطلب یہ وہ شخص ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون؟ آپ نے بیان فرمایا، جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا تو دونوں میں سے ایک، یا ماں یا باپ، دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے جنت میں داخلہ ہو جائے۔ ان کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ برا معاملہ کیا، برا سلوک کیا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ ان کی اطاعت نہ کر کے وہ جنت میں نہیں گیا۔ آپ نے بیان فرمایا، یہ ذلیل ہو جائے، یہ ناکام رسوا ہو جائے۔ آج معاشرے میں، آج ہمارے ماحول میں آنکھوں سے کیا ماحول دیکھتے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے دلوں کو توڑنا، ان کے دلوں کو زخمی کرنا عام ہو گیا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خدمت میں اور عرض کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ مجھے بتائیے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ میں کس کے ساتھ کروں؟ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وہ صحابی نے پھر سوال کیا، اس کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ثم امک، دوسری مرتبہ بھی فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وہ صحابی نے تیسری مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے اس کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ 3 مرتبہ بیان فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ثم ابوکا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ 3 مرتبہ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، 4تھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ کیوں بیان فرمایا؟ علماء نے لکھا ہے، باپ
سے زیادہ ماں کی خدمت کرنا ضروری، باپ سے زیادہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کی قربانی زیادہ ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کا مجاہدہ زیادہ ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کی محنت زیادہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حملتہ امہ کرہا، اللہ ماں کی قربانیوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ وہ تیری ماں جس نے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تجھے اٹھا کے رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر اس کے بعد بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ تجھے جنم دیا، تجھے جنی۔ جننا یہ کوئی آسان نہیں، یہ دوسری قربانی، تجھے جنی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر تیسری قربانی، تیرے جننے کے بعد تیری ماں نے اپنے سینے سے لگا کر تقریباً 2.5 مہینہ تجھے دودھ پلایا۔ یہ 3 قربانیاں، پیٹ کے اندر رکھا، پھر جنم دیا، پھر دودھ پلایا۔ یہ 3 قربانیوں کو اللہ نے بیان فرمایا، جس کی وجہ سے علماء نے بیان فرمایا باپ کے مقابلے میں ماں کی خدمت زیادہ کرنا ضروری، 3 گنا زیادہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف باپ ہے۔ ماں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، یہ وہ تیری ماں جس کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا۔ باپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ وہ تیرا باپ ہے جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا چاہیے تو اپنے باپ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے وہ جنت کے دروازے کی حفاظت کر لے، یا یہ کہ نافرمانی کر کے وہ دروازے کو ضائع کر دے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، تیرا باپ راضی تو اللہ راضی، تیرا باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ ایک طرف دیکھیں ماں، دوسری طرف دیکھیں تو باپ، دونوں کے بارے میں اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ علماء نے لکھا ہے بیٹا یا بیٹی نفل نماز میں مشغول، تہجد میں، اشراق میں، اوابین میں یا کوئی بھی نفل نماز میں مشغول ہے، تمہاری ماں نے پکارا بیٹے، تیرے باپ نے پکارا بیٹے، یا بیٹی نماز میں مشغول، ماں باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی فوراً نماز توڑ دیں، اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، سوال کریں ابا جان کیا ہے فرمائیے، امی جان کیا ہے کہیے۔ نماز توڑ کر اپنے ماں باپ کو جواب دینا ضروری۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک روایت کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ بیان کیا، نفل نماز میں ہے، ماں باپ پکار رہے ہیں، نماز توڑ کر ماں باپ کو جواب دینا ضروری، اس لیے کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔ میرا جملہ توجہ کے ساتھ سنیے، فقہا نے لکھا ہے نماز کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے، ماں باپ کی آواز کی قضا نہیں ہو سکتی۔
اس لیے فوراً جواب دیں. ہاں فرض نماز میں مشغول ہیں، ماں باپ پکارے تو علماء نے لکھا نماز نہ توڑیں، جواب نہ دے. ہاں جان کا خطرہ ہے، ماں باپ کی جان کا خطرہ ہے، تب فرض نماز بھی توڑ دے، ماں باپ کا جواب دے. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ اسی روایت کو سامنے رکھ کر، مسلم کی ایک روایت ہے، وہ روایت کو سامنے رکھ کر سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں. نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، جب تمہاری ماں، جب تمہارا باپ پکارے نماز توڑ دو، اپنے ماں باپ کو جواب دو، نماز کی قضا ہو سکتی ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تمہاری ماں بے دین ہے، جہالت رکھنے والی، شرک رکھنے والی، تمہارے ماں باپ کفر رکھنے والے، یا یہ کہ بے نمازی، جو بھی ہو، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. کلام پاک کا 21واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ آپ کو شرک کی دعوت دے، کفر کی دعوت دے، جہالت کی دعوت دے، اللہ کہتا ہے ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو. کلام پاک کا 20واں پارہ 21واں پارہ سورہ لقمان میں اللہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ آپ سے کہیں بیٹا شرک کا کام کر لے، کفر کا کام کر لے، اللہ کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، اگر وہ شرک کی دعوت دے، کفر کی دعوت دے، اللہ کہتا ہے فلا تطیعہما، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرو. مگر آگے اللہ کہتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا. تمہاری ماں، تمہارا باپ جیسا بھی ہو، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے، دنیا کی حد تک اچھا برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو. میرا باپ کافر، میرا باپ مشرک، اس لیے برا سلوک کرو، یہ نہیں. وہ بے نمازی، وہ جہالت میں ڈوبا ہوا، میرا باپ شرابی، میرا باپ کبابی، میرا باپ جواڑی، میں اس کی نافرمانی کروں، نہیں. تمہارے ماں باپ جیسے بھی ہو، اللہ کہتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا کی حد تک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وہ غلط راستے پر ہیں، میں نافرمانی کروں، اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ ظلم کے راستے پر ہے، میں نافرمانی کروں، اسلام اجازت نہیں دیتا. سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، میرے اور آپ کے نبی کی سالی، امی جان عائشہ کی بہن، سیدنا ابو بکر کی بیٹی سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا آئی، عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں مشرکہ میری خدمت میں آتی ہے، میرے گھر میں آتی ہے، مجھے بتائیے کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے. مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی، میری ماں مشرکہ میرے گھر میں آتی ہے، میں کیا برتاؤ کروں، کیا میں اس کی خدمت کروں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ نہ دیکھو وہ مشرکہ ہے، وہ کافرہ ہے، وہ جو بھی ہو اپنی جگہ، مگر تمہارے اخلاق
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نہ دیکھو ہمارے باپ کا حال کیا ہے، میری ماں کا حال کیا ہے، وہ جو بھی حال میں رہیں اپنی جگہ، ان کا عمل ان کے ساتھ ہمارے اخلاق کیا ہونا چاہیے، ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے قریب کئی علامتیں، کئی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ۔ قیامت کے قریب میری امت کے نوجوانوں کا حال یہ ہوگا، اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے، اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، اپنی بیگم کی اطاعت کریں گے، اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے۔ بیوی اچھے کاموں کی دعوت دے یا برے کاموں کی دعوت دے، اس کی ہر بات مانی جائے گی، اس کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا۔ بیوی کو راضی کر کے ماں کو ناراض کیا جائے گا، بیوی کے دل کو سکون پہنچا کر ماں کے دل کو توڑا جائے گا۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میری امت کے نوجوان سنو، میرے بھائیوں، میری امت کے نوجوان اپنے دوستوں کو، یاروں کو قریب کریں گے، ہر جگہ اپنے یاروں کو قریب کریں گے، اپنے باپ کو دور کر دیں گے۔ دوست آئے گا، اس کا دل رکھنے کے لیے وہ جو چاہے گا کھلائے گا، پلائے گا، اس کی خدمت کرے گا، دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ آ جائے دور کر دے گا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اوروں کو راضی کیا جائے گا، ماں باپ کو دور کر کے دوسروں کو قریب کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب یہ ہوگا تو زلزلوں کا انتظار کرو، زمینوں میں زلزلے پیدا ہو جائیں گے، سمندروں میں طوفانوں کا انتظار کرو، مختلف عذابوں کا انتظار کرو۔ آج یہ حالات کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ماں باپ اپنی عظمت، اپنا مقام بچوں کے دلوں میں بٹھایا نہیں۔ میرا عنوان ماں باپ کی عظمت بیان کرنا نہیں ہے، میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ باتیں عرض کیا۔ ماں باپ اپنے بچوں کے اندر اپنا مقام پیدا نہیں کرایا۔ اگر یہ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے، ان کے اخلاق بناتے، ان کے کردار بناتے، اپنے بچوں کو دیندار بناتے، یہ بچے ماں باپ کی قدر کرتے، ماں باپ کی خدمت کرتے۔ جہاں بچوں کا قصور، اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی۔ جہاں بچوں کا قصور، وہاں ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے ایمان والو، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے اللہ کہتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ دین پر چل کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، قرآن پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔
اسی طرح تم اپنی اولاد کو نمازی بنا کر، تم اپنی اولاد کو دیندار بنا کر، تم اپنی اولاد کو متقی بنا کر جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم نے بھی نہیں بچا، اپنی اولاد کو بھی نہ بچایا، یہ ماں باپ کا قصور۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، دنیا کے اندر جہاں کہیں جس گھر کے اندر بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں وہ اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، وہ مسلمان کا گھرانہ ہو یا کفر کا گھرانہ ہو یا شرک کا گھرانہ ہو یا کوئی بھی دھرم کا گھرانہ ہو، جس گھر کے اندر بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اگر یہودی ہیں بچہ یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر کافر مشرک ہیں وہ پیدا ہونے والے بچے کافر مشرک ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا گھرانہ کرسچن کا ہے، عیسائی کا ہے، وہ پیدا ہونے والے بچے کرسچن بن جاتے ہیں، ماں باپ کا جو ماحول ہوتا ہے بچے وہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے گھر کا ماحول شراب کا ماحول ہو، چوری کا ماحول ہو، گناہوں کا ماحول ہو، وہ گھر میں پیدا ہونے والے بچے شرابی بن جاتے ہیں، کبابی بن جاتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، ماں باپ کا جو ماحول بچوں کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اگر دیندار ہو، ماں باپ اگر نمازی ہو، ماں باپ اگر متقی ہو، اولاد بھی دیندار بنے گی، نمازی بنے گی، متقی بنے گی۔ اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ ماں باپ نے توجہ نہیں کی، ماں باپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے اولاد کا یہ حال ہو رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، باپ اپنے بچے کو ادب سکھاتا ہے، دن میں جتنے آداب سکھاتا ہے، ایک ادب سکھائے گا 3.5 کلو صدقہ کرنے کے برابر اللہ تجھے اجر دے گا، ثواب دے گا۔ روزانہ 4 ادب، 5 ادب، 10 ادب سکھا دیا، روزانہ اللہ کتنا ثواب دے رہا ہے۔ آج بچوں کو ادب نہیں سکھاتے، اپنی ماں کا ادب، باپ کا ادب نہیں سکھاتے، ماں باپ کا مقام، ان کا احساس بچوں میں پیدا نہیں کراتے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، رشتہ داروں کے آداب، پڑوسیوں کے آداب بچوں کو نہیں سکھاتے، نہیں سمجھاتے، جس کی وجہ سے یہ بچے ماں باپ کے بھی نافرمان، خاندان قبیلے کے نافرمان، پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے نافرمان، یہ باغی بن جاتے ہیں۔ قصور ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین عطیہ، بہترین ہدیہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ بنگلوں کا ہدیہ نہیں، وہ زیورات کا ہدیہ نہیں۔ آپ نے بیان فرمایا، سب سے بہترین ہدیہ اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی بہترین تربیت کرنا، گویا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بہترین ہدیہ دے رہے ہیں۔ بچوں کا زیور مال دولت نہیں، بچوں کا بہترین زیور بینک بیلنس نہیں، بچوں کا بہترین زیور ان کے اخلاق،
ان کے کردار، ان کے صفات، ان کی دینداری، یہ اصل زیور ہے۔ ماں باپ اگر اس پر توجہ دیں، بچے دیندار بنیں گے، اطاعت گزار بنیں گے، اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں پر توجہ دو، بچوں کے حق میں دعائیں کرو۔ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، اللہ کے خلیل، اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے، شرک سے بچا لے، کفر سے بچا لے، وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا، بتوں کی پوجا، بتوں کی عبادت کرنے سے میری اولاد کی حفاظت فرما۔ ایک پیغمبر اپنے بچوں کے بارے میں دعائیں کر رہا ہے، آج ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یا اللہ میرے بچوں کو شرابی بننے سے بچا لے، ڈاکو بننے سے بچا لے، چور بننے سے بچا لے، اچکے بننے سے بچا لے۔ یا اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا، ایماندار بنا۔ کون ہیں دعائیں کرنے والے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کی وہ وادی، جنگل بیابان، اس زمانے میں انسانوں کا کوئی بسیرا نہیں، جنات کا کوئی بسیرا نہیں، جانوروں کا بھی بسیرا نہیں، ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ اللہ سے دعا فرمائی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تیرے حکم پر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، میرے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ یہ میری بیوی میرے بچے کو نمازی بنا دے۔ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، مگر آئندہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری بیوی میرے بچے کو نمازی بنا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ماں باپ کی سب سے زیادہ ہمدردی، خیر خواہی اپنے بچوں کے بارے میں کیا ہے؟ اپنے بچوں کو نمازی بنا دینا، بزنس والا بنانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، فلاں بنانا، فلاں بنانا، وہ آخری نمبر پر ہے۔ سب سے پہلا نمبر تم اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ بچوں کے حق میں دعائیں کرو۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے، لا شک فیہن، ان کی دعائیں قبول ہونے میں رتی برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک بیان فرمایا، دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا، مظلوم کی اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، جب کوئی بندہ یا بندی سفر میں جاتے ہیں، وہ مسافر ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سفر میں رہنے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ،
باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ ہم دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، اوروں سے کہتے ہیں دعا کرو میرا بچہ نافرمان ہو گیا، دعا کرو میری اولاد یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ تم دعا کرو، تمہاری دعائیں اپنے بچوں کے حق میں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے دربار میں دامن پھیلا کر دعا کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ میری اولاد کو مال بھی دے، دولت بھی دے، سب دے اپنی جگہ، مگر میری اولاد کو دین دے دے، تقوی دے دے، شرم و حیا دے دے، میری اولاد کو پردہ والی زندگی دے دے، اخلاق والی زندگی دے دے، میری اولاد کی زندگیوں میں نماز زندہ کر دے، قرآن کی تلاوت کرنے والی۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کریں، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ تلاوت نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کا نام نہیں لے سکتا، ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتا، تو مر گیا، اعمال کا سلسلہ ختم۔ مگر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مگر تین چیزیں ایسی ہیں، تم مر بھی جائے اس کا اجر و ثواب اللہ تیری قبر میں تیری روح کو پہنچاتے رہیں گے۔ ایک صدقہ جاریہ، کہیں مسجد بنا دیا، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کنواں کا انتظام، بوریل کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا اجر و ثواب اللہ تجھے دیتے رہیں گے۔ یا یہ کہ مرنے سے پہلے تو نے علم حاصل کیا، تم مرا اپنے پیچھے اپنا علم چھوڑ کے گیا، کتابوں کو لکھا، سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں۔ یا یہ کہ تو جانے سے پہلے تو کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، تیرا علم نافع دنیا میں موجود، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تم مر بھی گیا، وہ تیرے علم کا فائدہ اجر و ثواب اللہ تجھے پہنچاتے رہیں گے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا یہ کہ تو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نیک صالح بنا دیا، دیندار بنا دیا، نمازی بنا دیا، متقی بنا دیا، تم مر گیا، جب تک دنیا کے اندر تیری اولاد نمازوں کا اہتمام کرتی رہے گی، تلاوت کا اہتمام، درود کا اہتمام، نیکیوں کا اہتمام جب تک کرتے رہیں گے ان کا اجر و ثواب اللہ تجھے پہنچاتے رہیں گے۔ اپنی اولاد کو نیک صالح بنا کے جاؤ، تم چلے جاؤ گے یدعو لہ، تمہاری اولاد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر تمہارے حق میں دعائیں کریں گی، یا اللہ ان کو جنت دے دے، یہ میری ماں، یہ میرا باپ، یا اللہ تیرے عرش کے نیچے جگہ نصیب کر دے، جنت میں مقام دے دے۔ بھلائیوں کی دعائیں، خیر کی دعائیں آپ کی اولاد آپ کے حق میں کرتی رہے گی، شرط ماں باپ اپنی اولاد کو نیک صالح بنا کر جائیں۔ ایسی اولاد بنا کر گئے، مہینے گزر جاتے ہیں، دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، سال میں 1-2 مرتبہ کسی معظم کو لے کر جاتے ہیں یا امام کو لے کر جاتے ہیں، آؤ میرے ماں باپ کی قبر ہے، دعا کر دو، فاتحہ پڑھ دو۔ اگر تمہاری اولاد دیندار ہوتی، قرآن پڑھنے والی ہو چکی ہوتی،
کہ کسی اور کے محتاج نہ بنتے، روزانہ 3 رات نیکیاں کر کے آپ کو ثواب پہنچاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا تعلق مدرسوں سے قائم کرو، علماء سے تعلق پیدا کرو۔ یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنا تعلق مدرسوں سے، علماء سے تعلق پیدا کرو۔ ہمارا دل کا تعلق علماء سے ہونا چاہیے، زبان سے نہیں، دل سے تعلق علماء مدارس سے ہونا چاہیے، اور ہمارا تعلق خانقاہوں سے، اور ہمارا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے بچوں کا تعلق مدرسوں سے، ہمارے بچوں کا تعلق مکتبوں سے قائم کرو۔ آج ہمارے بچوں کا تعلق کالجوں سے اور ٹیوشن سے اور فلاں چیزوں سے بڑا گہرا تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا تعلق مکتب سے نہیں، مدرسہ سے نہیں، مسجد سے نہیں، صبح سے شام تک 10 گھنٹے 9 گھنٹے ہمارے بچوں کا تعلق کالجوں سے ہے۔ 1 گھنٹہ بھی ہمارے بچوں کا تعلق مکتب سے نہیں، مدرسے سے نہیں۔ کیا حال ہو رہا ہے؟ کتنے ہمارے بچے محلے میں اور کتنے بچے ہمارے مدرسے میں آتے ہیں، بقیہ بچے کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، نہ ماں باپ کو احساس ہے نہ کسی اور کو احساس ہے۔ مکتب سے تعلق پیدا کرو، یہ قرآن سیکھیں، یہ اللہ کو پہچانیں، آخرت کی تیاری کریں، یہ تقوی سیکھیں اور یہ ایمان سیکھیں۔ اس لیے ہمارے بچوں کا تعلق مکتب سے جوڑنا ضروری۔ الحمدللہ ہر مسجد میں مکتب ہے، مدرسہ ہے، اسی طرح ہماری مسجد کے اندر بھی مکتب مدرسہ ہے۔ صبح اور شام اپنے بچوں کا تعلق یہ مکتب سے جوڑو۔ جب یہ تمہارے بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے، پھر دیکھو تمہاری خدمت کریں گے، تمہارے لیے دعائیں دیں گے، تمہارا اچھا برتاؤ کریں گے۔ اولاد نافرمان اس لیے بن رہی ہے، ماں باپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، ماں باپ کی غفلت، ماں باپ کی سستی کا یہ نتیجہ اولاد نافرمان بن رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا تعلق علماء سے، ہمارے بچوں کا تعلق مدرسوں سے بڑا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو کامیاب فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔